الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یرسل علیکم حفظہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بندوں کی حفاظت کے لیے وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، مقرر کر رکھا ہے اس نے حفاظت کے لیے، لیکن جس کی موت کا ٹائم آ جائے اس کو موت والے فرشتے اچک لیتے ہیں اور اس کی روح کو رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا وہ آ گیا۔ توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے اس کو فوت کر دیتے ہیں، وہم لا یفرطون، کوئی رعایت نہیں کرتے۔ تو جس وقت ٹائم ہو جائے اس وقت ٹائم کے بعد ذرا سی بھی لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کی تیاری کرنا عقیدہ ہے۔ اور موت زندگی کا حصہ ہے، ایک یہ زندگی ہے اور ایک وہ زندگی ہے۔ ایک وہ موت تھی جو ہم نہ تھے تو پہلے موت تھی، جب پیدا ہو گئے اس کے بعد فرشتہ جب عزرائیل روح لے جاتا ہے تو پھر موت آتی ہے۔ یہ دو موتیں ہو گئی، اور زندگی ایک یہ زندگی ہے، اور جب مرنے کے بعد قبروں سے خدا اٹھائے گا سب انسانوں کو تو وہ دوسری زندگی ہوگی۔ دو زندگیاں اور دو موتیں سورۃ حامی مومن میں فرما دیا۔ تو اس کی تیاری کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العاقل من اتبع لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ الامانی۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، اور عاجز اور لاچار بندہ وہ ہے جو چلتا تو خواہشوں پہ ہے اور امیدیں اللہ پہ لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے خواہشوں کو پورے کرنے والوں کی خواہشیں کہاں پوری کرتا ہے، جو تو الٹا خدا کو ناراض کرتا ہے۔ اس کی تیاری یہ ہے کہ جس وقت کو دیکھو کہ جنازے کا اعلان ہے تو فوراً جنازے میں پہنچو۔ جنازہ اپنی عبرت کے لیے بھی ہے اور دوسرے کے حق کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو ثواب ملتا ہے، اور ثواب بھی اود پہاڑ جتنا ملتا ہے۔ اور بہتر ہے کہ جنازہ پڑھ کر اس کو آخری منزل تک پہنچا کے آئے، اور پھر وہ اپنے آیات پڑھے۔ جب مٹی کو ڈالتے ہیں 3 مٹھیاں، تو 3 مٹھیاں ڈالے تو یہ اپنا عقیدہ بنائے، منہا خلقناکم، مٹھی کو پھینک دے، وفیہا نعیدکم، دوبارہ اس میں مٹی میں گیا وہ شامل ہو گیا، قبر بن گئی۔ اور تیسری مٹھی پھینکے تو وہ من پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اپنے آپ کو سنا رہا ہے۔ تو ایسے مٹی پھینک کے چلے جاتے ہیں اور اس کی تیاری نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایمانا و احتسابا، جو کام بھی کرے اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور محاسبہ کرے اپنا کہ میں یہ کام کس بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ عقیدے کی بنیاد پہ ہو تو اپنا عمل بنے گا اور اپنی نجات بنے گی اور اپنی اصلاح بنے گی۔ فیہا تحیون، اس دنیا کے اندر یہ تمہاری زندگی ہوگی، وفیہا تموتون، اور اس میں تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، ومنہا تخرجون، اور اسی کے اندر سے، زمین کے اندر سے تم کو دوبارہ نکالا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا سور اسرافیل دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو تمام انسان کھڑے ہو جائیں گے قبروں سے، مٹی، سروں کی مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نمودار ہوں گے، اور میں ان میں سے سب سے پہلے اپنے سر کو جھاڑتا ہوا، مٹی کو جھاڑتا ہوا قبر سے نمودار ہوں گا، اور یہ ایک خاص مقام کی طرف انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو اس کی تیاری یہ ہے کہ جنازوں میں شامل ہوا جائے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے جنازے میں شامل ہو کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اس کا حق ہے۔ اور جمعرات اور جمعے کی رات کو
قبرستانوں کی زیارت کرنے سے بھی موت کی تیاری کا وقت ملتا ہے۔ سن 2009 میں ہم حج پہ گئے تو وہاں حج میں حرم پاک کے 10 میلوں کے اندر تک تمام لوگ اپنے میت کی جنازے کو وہاں حرم پاک میں لاتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے جنازے کی، دعا ہو چل جاتی ہے۔ تو وہ اس وقت میت کو اٹھاتے ہیں تو نیچے سے وہ نکال کے لے آتے ہیں، ان کا تہہ خانہ کو بنا ہوتا ہے، تو وہ باہر کے روڈ پر جب لاتے ہیں تو گاڑیاں وہاں کھڑی ہوتی ہیں، تو لوگ بھاگ بھاگ کے اس کو کندھا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک میت تو نکل گئی تو دوسری فوراً ساتھ آ گئی، تو میں نیچے گھس گیا اور کندھا دیا، اور آگے وہ گاڑی کھڑی تھی وہ دفنانے والوں کی، سعودی عرب والوں کی، تو اس کے بالکل پیچھے ایک بہترین جملہ لکھا ہوا تھا جو آج تک بھی مجھے یاد ہے۔ وہ ہم اپنے ناظرین سامعین کی نظر کریں گے کہ وہ بھی تیاری کر لیں، اور اس میں لکھا ہوا تھا بڑا واضح الفاظ میں خوبصورت کر کے، هل استعد لك لمثل هذا اليوم، کیا جیسے اس پہ دن آ گیا ہے موت کا، کیا تم نے بھی اس کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ بہت زیادہ شاکنگ ورڈ سے جب وہ سنے تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا اور اثر ہوا، اور بندہ تیاری کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا بنائے، اور آپ ہمارے ولا کو آگے فارورڈ کریں گے تو الدال علی الخیر پہ عمل کریں گے۔ چینل ہمارا ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔